وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا، گزرا پیچھے نہیں گزرا؟ اوکے. اسجدوا سین جیم دال سجدے سے، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا کا لفظ ہے، یہ بار بار آئے گا، اور الا کا معنی ہوتا ہے، یہ کلمہ استثناء ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ایکسکلوڈ کرتا ہے، سوائے، مگر ابلیس کے. ابلیس کا لفظ جو ہے بے لام سین سے ہے، بے لام سین، سخت مایوس، اور سخت مایوسی کے باعث غمگین ہونے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ابا، الف بے، یہ اس کا روٹ ہے، کسی بات کو نہ ماننا، قبول نہ کرنا، اڑ جانا. اس نے قبول نہ کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. استکبرہ کا روٹ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، سامنے نظر آ رہا ہے، ڈھونڈیے اس کو. روٹ جو ہوتا ہے یا 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے یا 4 پر ہوتا ہے. 90% تو عربی زبان میں جو روٹس ہیں وہ 3 حرف پر ہیں. کاف بے رے ہے، کبر، ٹھیک ہے. اور استکبرہ جو ہے بڑا بننے کی خواہش کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا بننا چاہنا، یعنی تکبر کرنا. استکبرہ، اس نے تکبر کیا، یعنی بڑا بننا چاہا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، یعنی انکار کرنے والوں میں سے، سجدے کا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. فسجدوا، تو سب جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ جھکنے سے انکار کر دیا، سجدے سے. ابا کا معنی ہوتا ہے پسند نہ کرنا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا، یعنی اس نے سجدہ کرنا پسند نہ کیا، اللہ کے اس حکم کو قبول نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی. واستکبر، اور بڑا بننا چاہا. استکبار، استفعال، طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے آگے جھکنے کی بجائے اس نے بڑا بننا چاہا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا، انکار کر بیٹھا. تو پہلی فضیلت جو آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ علم کی بنا پر تھی، یا پہلی نعمت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام کو ملی وہ علم کا دیا جانا تھا. اسی لیے علم دنیا کی سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے. مال ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں ہوتا. علم خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. مال سے علم نہیں خرید سکتے، لیکن علم سے آپ مال بھی حاصل کر سکتے. کوئی ہنر آتا ہو آپ کو، آپ کام کر سکتے ہیں. جی ہاں، علم چرایا نہیں جا سکتا، مال چرایا جاتا ہے. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت آپ کرتے ہیں. تو بہرحال سب سے پہلی نعمت جو انسان کو ملی وہ علم کی تھی. علامہ، تعلیم دی گئی. دوسری نعمت عزت و اکرام کی تھی کہ باقی ساری مخلوق کو اس کے سامنے ایک طرح سے جھکایا گیا. باقی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بعد سب سے فضیلت والی مخلوق فرشتے ہیں. جب فرشتوں کو جھکنے کے لیے کہہ دیا گیا تو باقی سب چیزیں تو ساتھ ہی آ گئی. ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ الکہف آیت 50 کیا آتا ہے اس میں؟ کان من الجن، ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا.
کیوں نہیں مانا؟ اس نے بڑا بننا چاہا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر انسانوں سے پہلے جنات تھے. اب جب انسان کو بھیجا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جنات سے فضیلت لے جا رہے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اور انسان کو وہاں اب بسایا جا رہا ہے، انسان کو ان کے بعد بھیجا جا رہا ہے. تو چونکہ وہ اس مخلوق میں سے تھا جس پر اب دوسری مخلوق کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو وہ اس کو قبول نہ کر سکا. اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس نے بڑا بننا چاہا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا. ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ابلیس جنوں کا بڑا تھا، جیسے فرشتوں میں بڑے جبریل علیہ السلام ہیں، تو جنات کا بڑا ابلیس تھا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بہت عبادت گزار تھا، یعنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے بھی قریب ہو گیا تھا، یعنی فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. انسانوں میں سے بھی جو بہت عبادت گزار ہو تو اس کے لیے بھی کیا کہا جاتا ہے عام طور پر؟ فرشتہ سیرت ہے. تو جب فرشتوں کو حکم ملا سجدے کا تو اس کو بھی ساتھ ہی ملا تھا، یعنی فرشتوں کا ذکر تو یہاں آتا ہے لیکن ایک دوسری جگہ پر سورۃ الاعراف میں ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ملنے کا ذکر آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کرے، تو کیوں نہ کیا تم نے؟ تو کفر ہوتا کب ہے؟ کفر کا کیا معنی؟ انکار. انکار ہوتا ہی اس وقت ہے جب انسان کسی حکم کو پا کر اس کو نہ مانے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اگر ابلیس آدم کو سجدے سے انکار کی بنا پر کافرین میں شامل ہو گیا تو انسان اللہ کو سجدہ نہ کر کے فرما برداروں میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ متقین میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو کوئی شخص متقی کہلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ یقیمون الصلاۃ پر عمل نہ کرے. اب دیکھیے کہ اس سارے واقعے میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب میں جو جو چیزیں آتی تھی ان سب کا ذکر گزر چکا ہے. فرشتوں کا ذکر خاص طور پر یہاں آ گیا، اس سے پیچھے کتاب کا ذکر آ گیا، کتاب کے نزول کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اسی طرح دوسری چیزیں. تو دوسری فضیلت جو آدم کو ملی وہ کیا تھی؟ باقی مخلوق پر ترجیح کی یا عزت و اکرام کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے.